ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تم نے اس شخص کو دیکھا ہے پیغمبر جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ یہ یہاں پہنچے کیسے؟ تو یہ بتا دیا ہے کہ انسان کے اندر ایک عقل ہے جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ عقل آپ کو بتاتی ہے کہ جو خواہشیں طبیعت میں پیدا ہو رہی ہیں، جو شہوات یورش کر رہی ہیں، ان کی کس حد تک پیروی کرنی ہے۔ یعنی عقل کیا ہے؟ وہ حدود آشنائی بتانے والا آلہ ہے، ہمیں متنبع کرتا ہے کہ یہ معاملہ یہاں تک ہونا چاہیے۔ یہ جو حدود آشنائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک عنایت ہوتی ہے، لیکن خود اللہ کی جو عنایت ازل سے ہو چکی ہے وہ عقل کی صورت میں ہے۔ اسی وجہ سے یہ بتایا ہے کہ اگر انسان اپنی عقل کو آلودہ کر لے، اس سے کام نہ لے، تو آہستہ آہستہ وہ خواہشوں کی نجاست کے بوجھ تلے دب جاتا ہے۔ یعنی خواہشیں ایک حد میں رہیں تو وہ شخصیت کا یا زندگی کا حسن ہے، لیکن جس وقت وہ حدود سے تجاوز کر جائیں تو نجاست کا ڈھیر بن جاتی ہیں۔ تو یہاں اسی جانب توجہ دلائی کہ ان کے ہاں تو یہ ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا ہے۔ یعنی ان کا معبود، ان کی پرستش کا مرجع وہ کیا ہے؟ خواہش نفس۔ یہ اسی کے پیچھے چلتے ہیں۔ علم و عقل کو انہوں نے معطل کر رکھا ہے، اور جب علم و عقل معطل ہو جائیں تو پھر پیغمبر کی کون سنتا ہے؟ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، یعنی تم نے دیکھا ہے اس شخص کو، ان کے لوگوں کو جنہوں نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے، پھر کیا تم اس کا ذمہ لے سکتے ہو؟ یعنی یہ رسول اللہ کو تسلی دی ہے کہ جس آدمی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میرے لیے میری خواہش ہی معبود ہے، میں اسی کو پوجوں گا، اسی کے پیچھے چلوں گا۔ دنیا اصل بنتی ہی اس وقت ہے جب انسان اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لے۔ تو قرآن مجید نے یہ گویا معیار سامنے رکھ دیا کہ اس طرح کے کسی شخص یا اس طرح کے لوگوں کا ذمہ آخر پیغمبر آپ کیسے لے سکتے ہیں کہ آپ انہیں ہدایت دے دیں گے اور ان کو اس دلدل سے نکال لیں گے، یا اس نجاست سے ان کو آپ نجات دلا دیں گے۔ اس کی وضاحت میں حاشیہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ ان کی ہدایت کے لیے پریشان نہ ہوں، اس لیے کہ جو لوگ اپنی باغ خواہشوں کے ہاتھ میں پکڑا دیں، خواہشوں کو معبود بنا لیں، انہی کے پیچھے چلیں۔ ظاہر ہے کہ آدمی جس کو معبود بناتا ہے تو اس کے پیچھے چلتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، اس کو اپنی تمام تمناؤں کا ہدف بنا لیتا ہے۔ تو جب ان کے ہاں یہ نفس کی خواہشیں ہی معبود بن گئی ہیں تو آپ اب ان کے پیچھے ہلکان نہ ہوں، اس لیے کہ جو لوگ اپنی باغ خواہشوں کے ہاتھ میں پکڑا دیں انہیں کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ راہ راست پر آنے کی انسان کے اندر بڑی طلب ہے اور اس کے داعیات اس کی فطرت میں رکھے گئے ہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ وہ دعوت سے پہلے، یعنی کسی پیغمبر کی دعوت سے پہلے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی دعوت سے پہلے، اس کے دین کی دعوت سے پہلے عقل کی بات ماننے کے لیے تیار رہا ہو۔ اگر اس نے علم و عقل کو معطل رکھا ہے اور اس سے پہلے بھی اس کی زندگی کی باغ اس کی خواہشوں کے ہاتھ میں رہی ہے تو پھر اسے اس دلدل سے نکال کے لانا آسان نہیں ہے۔ جو لوگ اپنی باغ خواہشوں کے ہاتھ میں پکڑا دیں انہیں کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ استاد امام کے الفاظ میں انسان کے اندر رہنمائی کا چراغ عقل ہے، یعنی یہ عقل ہے جو انسان کو رہنمائی کر کے منزل تک پہنچاتی ہے۔ یہ پہلی ہدایت ہے، یہ پہلی وحی ہے، یہ پہلا الہام ہے۔ اللہ کی پہلی عنایت یہ ہے کہ انسان کو جو عقل دی گئی ہے اس کو استعمال کرے۔ انسان کے اندر رہنمائی کا چراغ عقل ہے، نہ کہ نفس کی خواہشیں۔ تو جو لوگ اس چراغ کو گل کر کے، اس چراغ کو بجھا کر اپنی خواہشوں کے پرستار بن جائیں، آخر ان کو راستہ دکھانا کس کے بس میں ہے؟ یعنی خواہش کی پیروی کرنے والے لوگوں کے سامنے آپ جس جس پہلو سے چاہیں ہدایت کو لے آئیں، وہ دائیں اور بائیں سے اپنے لیے راہ نکالیں گے اور کبھی وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تم نے اس شخص کو دیکھا ہے پیغمبر جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے،
پھر کیا تم اس کا ذمہ لے سکتے ہو؟ ہم تحسب ان اکثرهم یسمعون و یاکلون انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ یعنی انسان جب اپنی خواہشوں کے ہاتھ میں نہ پکڑا چکا ہو تو دو چیزیں بیدار رہتی ہیں۔ کسی صحیح بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہو، ماننا بات کی چیز ہے، وہ سنتا ہے، کان لگا کر سنتا ہے۔ یہ کان لگا کر سننے کا عمل ہے جو ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔